اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور دلچسپ کہانی بیان کرتا ہوں۔ ایک استاد تھا، وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین یعنی دین اسلام بڑا قیمتی ہے۔ ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور کہا، میرا جوتا مرمت کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ یعنی اس بچے نے، طالب علم نے، اس موچی کی مرمت کے عوض اسے دین کے مسئلے کا بیان کیا۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس کی یہ بات سن کے موچی کہنے لگا، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ، مجھے پیسے دے، مجھے پیسے چاہیے۔ تو طالب علم نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، لیکن وہ موچی کسی صورت نہ مانا اور اس نے بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا۔ وہ طالب علم بڑا دل برداشتہ ہوا اور اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا، لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ وہ استاد بھی پرانے وقتوں کے بڑے عقل مند تھے اور اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرنا جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک موتی دیتا ہوں، تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ طالب علم موتی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہنے لگا، اس موتی کی قیمت لگاؤ۔ اس نے کہا، تم اس کے بدلے یہاں سے 2-3 لیمو یا ایسے ہی کوئی اور سبزی اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ وہ بچہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس موتی کی قیمت 2 یا صرف 3 لیمو یا ایسی ہی کچھ سبزی ہے۔ استاد نے کہا، اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو۔ وہ گیا اور پہلی دکان پر جب اس نے سنار سے موتی کی بات کی اور اسے وہ چمکتا دھمکتا موتی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ طالب علم بہت حیران ہوا۔ وہ واپس اپنے استاد کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا تو استاد صاحب کہنے لگے، میرے بچے، ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے۔ اور سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انہوں نے بیان کیا، فکرہ کہا، دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں، جاہل کیا جانے دین کی قیمت کو۔ جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرف لے جانا چاہیے، تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اور ہمارا معیار یہ خود بخود ثابت کرے کہ ہم اسلام کو دوسروں سے بہتر اور صحیح معنوں میں اسے سمجھ رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔